بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ آج ہم عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور ان میں کرنے والے کاموں کے بارے میں جانیں گے، یعنی فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ۔ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن ان ایام کی بہت فضیلت ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیں، کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے اپنی جان اور مال لے کر اور اسے اللہ کی راہ میں لوٹا دے، وہ زیادہ افضل ہے۔ اب جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایام اتنے افضل ہیں تو ہمیں خوب کوشش کرنی چاہیے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں، کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کو اس لیے فضیلت، شان اور شوکت بخشی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں ساری باتیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں، توحید، نماز، روزہ، صدقہ اور حج سب ایک ساتھ آتی ہیں۔ چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے ان 10 دنوں کو اتنی فضیلت بخشی ہے۔ واقعی میں ایسا اور کسی مہینے میں نہیں ہوتا، تو ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت سے تکبیرات کہنی ہے، کثرت سے تلاوت کرنی ہے، خوب دعائیں مانگنی ہیں، صدقہ کرنا ہے، کثرت سے روزے رکھنے ہیں، خدمت خلق اور صلح رحمی کرنی ہے، گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا ہے، اوقات کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، محنت و عزم کا ارادہ کرنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے اور 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔